الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کہتے ہیں مولوی بن کر کیا کرو گے؟ تو مولوی بن کر نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، دین سیکھیں گے، سکھائیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، لوگوں کو اخلاق سکھائیں گے، محبت سکھائیں گے، سچائی سکھائیں گے، دیانت سکھائیں گے، راست بازی سکھائیں گے، خدمت کریں گے، خدمت کرنا سکھائیں گے، دعوت و تبلیغ میں نکلیں گے، لوگوں کو آخرت کی فکر پر ابھاریں گے، اور آخرت کی فکر ہی اصل فکر ہے اور وہی اصل زندگی ہے۔ مولوی بنو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ تو مولوی بنیں گے تو مولا کا نام لیں گے، مولا ہی رزق دیتا ہے۔ جب ہم مولائی بن جائیں گے اور اللہ اللہ کریں گے تو اللہ ہمیں دے گا، اللہ ہمیں کھلائے گا۔ یہ باتیں کی جاتی تھیں، آج لوگوں نے دیکھا کہ مولویوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، اور ایسے لا کے ٹرکوں کے ٹرک اجناس، راشن، کپڑے، نقد رقوم اور ساری ضروریات کی چیزیں مولویوں کے پاس لا کے ڈھیر کی جا رہی ہیں، اور مولوی وہ لے کے نکل رہے ہیں ان علاقوں میں۔ تو جو تانا مارتے ہیں وہ چند ہیں، جو لبرلز ہیں وہ چند ہیں، جو بے دین ہیں وہ چند ہیں۔ یہ ملک لاکھوں مساجد کا ملک ہے، یہ ملک ہزاروں مدارس کا ملک ہے، یہ ملینز آف دا حفاظ کا ملک ہے، یہ نیک اور دیندار پیروں کا بھی ملک ہے، یہ خانقاہوں کا، سجادہ نشینوں کا، بیعت کرنے والوں کا، مریدوں کا، پیروں کا بھی ملک ہے۔ اور اس ملک میں دینداروں پر اعتماد کیا جاتا ہے، حکومت سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ جس دور میں کراچی میں کھالیں چھین لیتے تھے نا لوگ، اس دور میں لوگ آتے تھے، کہتے جی ہماری کھال چھین کے لے گئے، کتنے کی ہے گائے کی کھال؟ ان کو بتایا جی 3000 روپے کو، کہتے یہ لے 3000 روپے لے لیں، مدرسے میں رسید کاٹ دیں تاکہ ہماری قربانی بچ جائے، کھال ہماری چھین کے لے گئے۔ لوگ اس طرح اعتماد کرنے والا، جی فطرہ ہم سے زبردستی لے گئے، ادا ہو گیا، کہ جی نہیں ادا ہوا، کہاں لے گئے؟ وہ لوگ لے گئے نہیں ادا ہو، کہ یہ لیں جی فطرہ لے لے، رسید کاٹ دیں۔ تو ان علماء اور مولویوں پر آج پھر لوگوں نے اعتماد کیا، اور یہ اعتماد پہ پورے اور کھرے اترے ہیں۔ انہوں نے کندھوں پہ اٹھایا سامان اور گھس گئے کشتیاں لے کے، بوٹس لے کے، اور جہاں تک پانی میں پیدل جانا ممکن ہے وہاں تک گھس گئے، گارے میں گھس گئے، کیچڑ میں گھس گئے، انہوں نے خیمے لگائے ہوئے ہیں، بستیاں بسا دی ہیں انہوں نے، اور خدمت کا حق ادا کرنے میں آگے۔ مدرسوں نے تعلیم روک دی ہے، مساجد کو بیس کیمپ بنا دیا ہے، اور جہاں ممکن ہوا مساجد میں، مدارس میں لوگوں کو ٹھہرایا، اعلانات کر رہے ہیں ہمارے مدرسے میں آ جاؤ، ہماری بلڈنگ میں آ جاؤ۔ الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ علماء کے اس کردار کو زندہ کرے، اور جو لوگ ابھی تک اس کام میں نہیں لگے ان سے بھی گزارش ہے، مدارس والے، مساجد والے مزید آگے بڑھیں، دیندار آگے بڑھیں، اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کا، دین کی طرف لانے کا، دیانتداری کی طرف لانے کا یہ بہترین راستہ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی آگے بڑھیں، اور دعوت و تبلیغ کے مراکز بھی لوگوں کے لیے کھولے جائیں، وہاں پر بھی لوگوں کو رکھا جائے تاکہ لوگ اصل چہرہ دیکھ سکیں جو میڈیا نے اب تک غربا سے، بے بسوں سے اور فقراء سے چھپایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو اچھائی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ انشاءاللہ اس آزمائش میں سے، اس تکلیف میں سے اللہ تعالیٰ خیر کو پیدا کریں گے، جو مردے میں سے زندہ کو، زندے میں سے مردہ کو پیدا کرتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔